رکوع نمبر 21 سورۃ العلق، سورہ علق کی آیت نمبر 9، 30واں سپارہ سورۃ العلق آیت نمبر 9۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم بان اللہ یری۔ ترجمہ جی، ارأیت الذی ینہی، کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو جو روکتا ہے، منع کرتا ہے، عبداً میرے خاص بندے کو، اذا صلی، جب وہ میرا بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ بندہ میرے خاص بندے کو نماز سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا ایسے شخص کو آپ نے دیکھا ہے؟ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہوتا وہ ہدایت پر، یہ نماز کو روکنے والا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا حکم کرتا دوسروں کو پرہیزگاری کا، ڈرنے کا۔ ارأیتا، کیا دیکھا ہے آپ نے، ان کذب وتولی، دین حق کو جھٹلا دیا اس نے، تکذیب کر دی، وتولی، اور منہ بھی پھیر لیا اطاعت سے۔ الم یعلم، کیا نہیں جانتا یہ شخص، بأن اللہ یری، کہ بے شک اللہ پاک اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی سرکشی کو، اس کی شرارت کو، اس کے طغیان کو اور نماز سے روکنے کو، تو اس کے تمام افعال کو دیکھنے والا کون ہے جی؟ اللہ ذوالجلال۔ دوبارہ سماعت فرمائیں جی، اللہ ذوالجلال، اللہ رب العزت، آپ کے میرے رب العالمین، مالک، رازق، خالق، کیا فرما رہے ہیں جی؟ سورہ علق کی آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، میرے محبوب کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو جو روکتا ہے، منع کرتا ہے میرے خاص بندے محمد کو، کس کام سے؟ اذا صلی، جب وہ میرا خاص بندہ محمد نماز پڑھتا ہے، تو نماز پڑھنے سے یہ کیا کرتا ہے؟ اس کو روکتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، یہ نماز سے روکنے والا بندہ اگر ہدایت پہ ہو جاتا، سیدھی راہ پہ ہو جاتا اور حکم کرتا لوگوں کو ڈرنے کا۔ کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو، ان کذب وتولی، کہ اس نے دین حق کی تکذیب کر دی، عقیدہ بھی خراب، وتولی، اور میرے نبی کی اطاعت سے منہ بھی پھیر لیا۔
پیٹھ پھیر لی اس نے. الم یعلم، کیا نہیں جانتا یہ شخص، یہ گناہ کرنے والا، یہ نماز سے روکنے والا شخص، اس کو یہ نہیں پتہ، یہ نہیں جانتا بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کہ اس کے تمام افعال کو دیکھنے والا کون ہے، اس کی تمام شرارتوں کو، طغیان کو، سرکشی کو، اس کے تمام گناہوں کو، تمام افعال کو، تمام اعمال کو دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم اور میرے ذی شعور سامعین گرامی قدر، سورہ علق کی آیت نمبر 9 سے لے کر 19 تک، 9 سے لے کر سورت کے آخر تک، ان آیات میں اللہ پاک خطاب کر رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں ابو جہل ملعون کا. اس کا ذکر کیا ہو رہا ہے جی؟ ابو جہل کا تذکرہ اللہ پاک کر رہے ہیں کہ ابو جہل کیا کام کرتا تھا بھائی، کیا شرارتیں کرتا تھا، کس کام سے روکتا تھا لوگوں کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اظہار کیا اور اللہ کی عبادت کے لیے بیت اللہ کے پاس آتے، خانہ کعبہ کے پاس آتے، اس وقت جو عبادت ہوتی تھی نماز وہ ادا کرتے. تو حضور کی یہ عبادت، یہ نماز ابو جہل کو اچھی، بلکہ وہ منع کرتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ تو یہاں کے نماز نہ پڑھا کر، یہاں ہمارے سامنے بیت اللہ میں نہ آیا کر. بلکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بات نہ مانی ابو جہل کی، تو پھر دھمکیوں پہ اتر آیا. کس پہ اتر آیا؟ دھمکیاں دینے لگ گیا. اور اس نے کہتا ہے ایک مرتبہ اس نے کہا اگر تو نے نماز پڑھی نا تو جب تو سجدہ کر رہا ہوگا نا تو میں اپنے پاؤں سے تیرا سار کچل دوں گا. اور ایک دفعہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے سجدے کی حالت میں، تو اس نے ایک بھاری پتھر اٹھایا ابو جہل کہ میں اس پتھر کے ذریعے اس نبی کا سار ختم کرتا ہوں. سمجھ نہیں آتی بھی مشرکن تکلیف کیڑی گال دی، بندہ خود عبادت کر رہا ہے تو نہیں کر رہا ہے، بس ٹھیک، تکلیف تمہیں کس بات کی؟ صرف حسد، بغض، اللہ کی عبادت سے چڑ. اور آج بھی مشرک کو چڑ صرف اسی بات کی ہے کہ مسلمان اللہ کے گھر کو آباد کیوں کر رہا، اللہ کا سجدہ کیوں کر رہا ہے، کسی اور کا کیوں نہیں کرتا، ہمارے معبودوں کا یہ سجدہ کیوں نہیں کرتا. تو بھاری پتھر اٹھا کے لے کے جا رہا تھا حضور علیہ السلام کے پاس. جیسے ہی قریب پہنچا نا تو ابو جہل واپس بھاگنے لگا، پتھر ہاتھ میں، پتھر گر بھی نہیں رہا، وہی پتھر اٹھا کے واپس آ رہا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ کیا بنا بھائی، پیچھے کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا جیسے ہی میں اس نبی کے قریب گیا ہوں نا تو میں نے
اپنے آگے اور نبی کے درمیان، اپنے اور نبی کے درمیان ایک خندق دیکھی جس میں آگ جل رہی تھی، اور اس میں سے ایک اونٹ تھا جو میری طرف بھاگا ہے مجھے پکڑنے کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ ابو جہل آگے آ جاتا نا تو آج رب کے عذاب سے بچ نہ سکتا۔ معلوم ہوا جو نماز سے رکتا ہے یا روکتا ہے، سمجھو اس نے اپنی تباہی کے سامان خود اکٹھا کر لیا ہے، اپنی بربادی کا سامان اکٹھا کر لیا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا یا نماز سے کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے، وہ خود بھی تباہ، دنیا بھی اس کی تباہ، آخرت بھی تباہ، قبر بھی تباہ، قبر والی زندگی میں وہ تباہیاں۔ اور یہ اتنا عظیم عمل کہ اس میں انسان کا ڈائریکٹ رابطہ کس سے مل جاتا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہو، نماز میں جو آپ نے الفاظ ادا کیے ہیں یہ کس کی ادا کی ہیں؟ باتیں آپ نے کس سے کی ہیں؟ اللہ۔ ڈائریکٹ، کوئی فرشتے کا واسطہ نہیں بیچ میں، کسی بندے کا واسطہ، ڈائریکٹ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کی کلام سن رہا ہوتا ہوں۔ اور جب رکوع سے آپ اٹھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ سارے پڑھ لیں میرے ساتھ، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ سن لیا میں نے تیری بات، جو تو نے میری حمدیں کی ہیں، ثنائیں کی ہیں، جو تعریف کی ہے۔ ہر بندہ چاہے مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، نوجوان ہے، بچہ ہے، جب بھی وہ نماز پڑھتا ہے اس کی مکمل نماز کو سننے والا کون ہوتا ہے؟ ایک اور مقام پہ ابو جہل نے ایک اور دفعہ اونٹ کی اوجری اٹھائی اور حضور علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے، کہتا میں نا یہ اونٹ کی اوجری اس کے اوپر پھینکتا ہوں۔ جا ضد دیکھیں، اناد دیکھیں، ہٹ دھرمی دیکھیں کہ حضور اپنی عبادت کر رہے ہیں، رب کا سجدہ کر رہے ہیں، لیکن مشرک کو یہ بات برداشت ہے۔ جیسے ہی قریب جانے لگا نا خدا کی کرنی ایسی بھی خود اوجری دے تلے آ گیا۔ ابو جہل تلے تھے، اوجری دے اوپر، اب نکل بھی نہیں سکتا۔ پھر بلاتا ہے نبی پاک کو بھی جلدی آؤ جی منو کڈو تلو۔ وہ بات پھر ثابت ہو گئی، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا، جو کسی کے لیے جو سوچتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو بوو گے وہ کاٹو گے۔ اور صرف حضور علیہ السلام کو وہ نماز سے نہیں روکتا تھا، دین کی عبادت سے بھی روکتا اور دین کی دعوت سے بھی روکتا تھا، دونوں کام اس کے اندر تھے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کو ابو جہل نے نا پتھر مارا سر میں۔ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب آپ نے مکہ میں اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ قولوا لا الہ، یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی، خدا را آپ کو کہوں گا مسلمانوں، کبھی فرصت ملے نا، کبھی وقت ملے تو حضور کی مکہ کی 13 سالہ زندگی موبائل پہ مل جائے گی آپ کو، اس کو کھول کے ایک تنہائی میں بیٹھ کے پڑھا کریں، سنا کریں، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھا کریں، اہل بیت اعظام کی زندگیاں کہ کتنی تکلیفیں ان لوگوں نے اللہ کی عبادت کے لیے اٹھائیں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے۔ مکہ کے چوراہے میں ابو جہل نے میرے نبی کے سر میں پتھر مارا، میرا نبی لہو لہان ہو گیا، وہیں بیٹھ گئے، خون نکل رہا ہے۔ کسی نے آ کے آپ کے چاچا
سیدہ شہداء اہل الجنہ، شہداء کے سردار امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کے بتایا کہ تو یہاں بیٹھا ہے، تیرے بھتیجے کو تو ابو جہل نے زخمی کر دیا۔ ابھی امیر حمزہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن پھر جوش مارا، باپ ہوئے، چاچا ہوئے، برادری خاندان ہوئے، وہ اپنے رشتہ داروں تکلیف ہی تو نہیں دیکھ سکتا، باویں آپس ہی جیڈی بھی دشمنی ہوئے، تیسرے بندے نے موقع نہیں دیتے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، اٹھ کے گئے اسی ابو جہل کے پاس، کمان تھی اس کے پاس تیر کی، وہ ابو جہل کے سر میں دے ماری، زخمی کیا، اس کا بھی لہو نکالا، نکال کے اپنے بھتیجے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ حضور علیہ السلام مکہ کے چراغ میں بیٹھے، خون نکل رہا ہے، تو آ کے چاچا نے کہا میرے بھتیجا محمد خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے آیا، میں تیرا جس طرح تجھے اس نے زخمی کیا تھا نا، میں اس کو ایسے ہی زخمی کر کے آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چاچا میں بدلے نال خوش نہیں ہوندا، میں بدلوں سے خوش۔ اچھا کیسے خوش ہوگا بھائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا چاچا تو کلمہ پڑھ جا، میں خوش ہو ویسے، تو میرا کیا پڑھ، کلمہ پڑھ۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جگہ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ تو حضور علیہ السلام نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں۔ ابو لہب جو سکا چاچا ہے، کوئی صفا کی پہاڑی پہ جب آپ نے اعلان کیا تو پتھر یہی ماننے والا تھا ابو لہب، سکا چاچا۔ آپ کی دو بیٹیوں کے نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا، جب آپ نے دعوت دی نا ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوئے تھے، تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ اس نبی کے بیٹیوں کو طلاقیں دے دو۔ یہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ میرے نبی نے ان کو کہا کہ قولوا لا الہ، اسی لیے کہہ رہا ہوں کبھی فرصت ملے تو قرآن کھولا کرو، قرآن کو دیکھا کرو، حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا کرو، پھر قدر آئے گی اس دین کی، اس نماز کی، کہ یہ نماز جو اللہ نے آپ کو مجھے عطا فرمائی یہ کتنا قیمتی تحفہ ہے۔ مومن کا معراج ہے ہی نماز، دین کا ستون، جنت کی کنجی، شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز کے ذریعے شیطان کا کیا ہوتا ہے؟ منہ کالا ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو جس سے شیطان کا منہ کالا ہوتا ہے، شیطان دے چیلے آدھے تسی نماز دے نیڑے نہ من جائے، نماز کے قریب نہیں جانا۔ آج جو کافر ہے نا ان کی عبادت قبول ہے، وہ جتنی بھی نماز پالن قبول ہے، وہ جو عقیدہ ہی درست نہیں ہے۔ ہاں مسلمانوں تم جو عبادت کرو گے تمہاری قبول ہے، تمہاری اللہ کیا قبول، کیونکہ ایمان ہے سینے میں۔ اعمال کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے جی؟ ایمان کا ہونا۔ تو جنہ دی نمازاں قبول ہونی ہیں وہ پڑھ دے کوئی نہیں پہ، جنہ دیاں نہیں ہونیاں وہ لگے پہن، وہ اپنی عبادات میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جنہ دی قبول ہونیاں نے جو ایمان والے ہیں وہ نماز سے خالی، وہ نماز سے بھاگ رہے ہیں۔ نماز کی اہمیت ہمارے دل میں آج مسلمانوں کے دل میں اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ پاک توفیق دے رہا ہے پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کافروں کا طریقہ یہ تھا کہ محمد نماز نہ پڑھے، یہی وہ چاہتے تھے ہمارے سامنے آ کے اللہ کا سجدہ نہ کرے۔ اور آج بھی دنیا کفر نے
ہماری اولادوں کو ایسے کاموں میں الجھا دیا، پھنسا دیا کہ آج ہماری نوجوان نسلیں بھی نماز سے دور ہو گئی۔ یہ شکر ہے بھی نماز جیڑی نا موبائل اتنے نہ ہی ہو سکتی، باقی سارے کام موبائل تے اسی کر رہے ہیں۔ یہ شکر ہے نماز ساری موبائل تے نہ ہی ہو سکتی، نہیں تو اس قوم آخنا ہی مسیت آن دی بھی ضرورت، جمعہ پڑھ لو موبائل اتنے، عید پڑھ لو جی، نماز پڑھ لو۔ نابینا صحابی حضور سے اجازت چاہ رہا تھا کہ اگر آپ اجازت دے تو میں نماز گھر میں پڑھ لوں، تو میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اذان کے بعد تیرے کان میں آتی ہے؟ جی حضور آتی ہے۔ تو پھر نماز کدھر پڑھنی پڑے گی؟ جو میرے نبی کے زمانے میں نابینا صحابی کی جرات نہیں، اجازت نہیں نماز گھر میں پڑھنے کی، آج کا امتی اور کلمہ گو تندرست صحت مند ہٹا کٹا دونوں آنکھیں سلامت، کیا اے نماز گھر پڑھ سکتا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی یہاں آج کی جو آیات آپ نے سماعت فرمائی، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میرے پیغمبر ارأیت الذی ینہا، دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو جو منع کرتا ہے عبداً میرے خاص بندے محمد کو، اذا صلی، جب وہ میرا بندہ کیا کرنے لگے؟ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ ابو جہل یہ نماز سے منع کرنے والا بندہ ہدایت پہ ہوتا؟ کس پہ ہوتا؟ اچھا میرے نبی نے بڑی اس کو دعوت دی، ابو جہل کو بڑی دفعہ دعوت دی، او امر بالتقوی، یا حکم کرتا لوگوں کو ڈرنے کا، خود بھی ڈر جاتا، لوگوں کو بھی حکم کس کا کرتا؟ ڈرنے کا، اللہ سے ڈرنے کا۔ لیکن اس کا کام کیا ہے میرے پیغمبر؟ دیکھ تو ان کذبا، دین حق کو جھٹلا دیا اس نے، تیرے مذہب کو کیا کر دیا اس نے؟ وتولا، اور پیٹھ پھیر گیا۔ وتولا کا معنی سمجھو؟ پیٹھ پھیرنا، میرے نبی کی اطاعت سے روح گردانی کر گیا۔ علم یعلم، اے ابو جہل جاندہ کوئی نہیں پیا، اسے یہ پتہ کوئی نہیں، بِأَنَّ اللَّهَ یَرَا، کہ بے شک اس کے تمام اعمال، تمام افعال، تمام شرارتوں کو دیکھنے والا کون ہے؟ کاش یہ عقیدہ آج ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے یہ بات کہ ہمیں دیکھنے والا کون ہے، تو پھر گناہ ہوگا، نماز چھوٹے گی، کسی کا حق مارو گے۔ کہ جب بندہ یہ کہے، میں نے اگلے دن بھی ایک واقعہ سنایا تھا، کافی دفعہ سنا چکا ہوں، ایک بزرگ تھے، اس کے پاس بڑے شاگرد تھے، بزرگی حاصل کرنے کے لیے آئے، کیا جی؟ ولایت سمجھو، کیسی بھی بزرگ بڑھ بنیا، اور یہ اچھی چیز ہے، کوئی غلط چیز بھی نہیں، اب تو وہ چیز ہی نہیں رہی، ماں باپ آکھن بھائی استاد کو چلا جا، جھٹ لا کے آ، بہ کے آ، شاگرداں بزرگ بڑی محنت کی، اور جیڑا بھی بزرگ ہے نا اللہ دا نیک بندہ، وہ اپنی عبادت حکم نہیں کرتا، وہ پہچان کروادا کی دی، اس کو ولی بولتے ہیں، جس کو دیکھ کے رب کی پہچان ہو جائے، یا جو تمہیں رب کا راستہ دکھا دے، وہ ولی ہوتا ہے، جس کے وجود پہ حضور کی سنتے ہوں، حضور کی اطاعت ہو، فرما برداری ہو، وہ ولی ہوتا ہے۔ تو اب اس بزرگ نے کہا کہ کافی عرصہ ہو گیا، ہن میں آزماوا تھا صحیح، بھئی کتنے سارے اے بچارے میرے شاگرد، کوئی انچ نیک بندہ ولی اللہ بنیا ہی ہے یا کوئی نہیں، کہ رب دی پہچان ہو بھی گئی ہے کوئی نہیں۔ اس ان کیتا بھی سارے شاگرداں نوں ایک ایک پرندہ دیتا، آکھیا بھی اے لے ونجو تے اس جا تے ذبح کرنا نے جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا، جہاں تمہیں دیکھنے والا کوئی بھی نہ ہو، لے گیا ذبح کر کے آ گیا۔ ہاں بھائی کتنے ذبح کیتا جی؟ میں کمرے دے وچ کیتا۔
جی تو کتنے کیتا جی میں جنگل وچ کیتا، ہاں جی تو کتنے کیتا میں پہاڑ اتنے جی، ہاں جی تو کتنے میں غار وچ جی، سارے ایک شگیرت وہ زندہ پرندہ لے کے آ گئے، ہاں بھائی تو نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا جی جیڑی جا تے بھی گیا جدو چھری پھیرن لگیا نا تو میرے دل آکھیا بھئی تینوں ویکھن والا کون ہے؟ تو کوئی جا ایسی نائی جتھے وہ اللہ موجود ہے۔ انہاں بزرگاں آکھیا شاگرداں کہ اگر کوئی ولی ویکھنا نہیں تو اے ولی ہے، اگر کوئی ولی دیکھنا ہے رانا صاحب اس کو دیکھ لو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ عقیدہ تیرے ذہن میں بیٹھ گیا نا کہ تجھے دیکھنے والا کون ہے، تیری نماز با اثر بن جائے گی، تیری قربانی با اثر بن جائے گی، تیرا حج با اثر بن جائے گا، تیرا عمرہ با اثر بن جائے گا، ماں باپ کی خدمت کرنا با اثر ہو جائے گی۔ تو نیکی کا کام تب مزہ آئے گا جب تو اس اللہ کی رضا کے لیے کر، اور گناہ بھی چھوڑ تو کس کے لیے؟ شاباش، بے گناہ سے چھڑا لے اپنے آپ کو، اور جب گناہ کرنے لگے تو اس وقت ذہن میں لیا کہ مجھے دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ کی یاد۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابو جہل اس بات کو جانتا نہیں ہے کہ گناہ جو کر رہا ہے میرے نبی کو عبادت سے روک رہا ہے، تیرے ان کاماں نو کرتوتاں نو ویکھن والا کون ہے؟ اور آج بھی دنیا کے گناہگار جتنے بھی ہیں جہاں بھی ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ان گناہوں کو دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ چاہے تیری آنکھیں لے لے، ہاتھ لے لے، صحت لے لے، لیکن اس کے باوجود تم گناہ کر رہے ہو۔ ساری رات مجرا دیکھو، کھیل کود کے میدان میں رہو، وہاں تمہیں نیند نہ آئے، اور 10 منٹ اللہ کے قرآن کو نہ دو، ادھر نیند نہیں آتی، ادھر نیند سے اٹھتا نہیں ہے نماز کے لیے۔ تو میرے بھائی سوچ آج کا مسلمان کس طرف لگ گیا ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ذوالجلال ہم سب کی نمازیں قبول و منظور فرمائے، جو ادا کر رہے ہیں اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور جو نہیں پڑھ رہے ہر بندہ اپنی اولاد کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگا کرے کہ اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے وہ اتحیات میں جو پڑھتے ہو وہ دعا کون سی ہے؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن، شاباش پڑھ لو میرے نال یار، بڑا مزہ آسی تانوں، یہ پڑھا کرو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ ہاں تو آپ اتحیات میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہو کہ اللہ ہمیں بھی نمازی بنا، ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہم سب کی نمازیں قبول و منظور فرمائے، اور جو